کفر کرتے ہیں یعنی منافقین، ان کی مثال کیا ہے؟ والذین کفروا اعمالهم کسراب، ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ریت پر کوئی چمکیلا چشمہ نظر آتا ہے، سراب جسے کہتے ہیں، پیاسا دور سے خیال کرتا ہے کہ پانی ہے، بقیۃ جنگل میں نظر آتا ہے، یکسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے پانی، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اس کے پاس، یعنی پیاس بجھانے کے لیے جسے پانی سمجھا تھا اس کے پاس پہنچا، لم یجدہ شیئا، اس نے کوئی شے نہیں پائی۔ یہ مثال ہے در حقیقت، اسی کو قیاس کریں کہ اس نے کچھ اعمال کیے، نمازیں پڑھیں، کچھ نیک کام کیے، وہ جو ہم نے پڑھا تھا من الناس من یعبد اللہ لا حرف، کنارے پہ کھڑے ہو کے کچھ کام کر لیے، بیچ منجدار کے نہیں کودا، تو وہ جو کام کیے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سراب، اسے امید تھی کہ آخرت میں یہ کام آئیں گے، میں نے ہر سال حج کیا ہے، میں نے جو ہے نا وہ عمرے کیے ہیں، یا فلانی مسجد بنانے میں اتنا چندہ دیا ہے، جو اس طرح کی چیزیں جن پر اسے امید ہوگی کہ میں نے یہ نیکی کے کام کیے ہیں، تو وہ اس کے لیے سراب ثابت ہوں گے، وہاں پہنچے گا تو کسی شے کو نہیں پائے گا، وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، وہاں وہ اللہ کو پائے گا، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اللہ اسے پورا حساب دے گا، آدھا نہیں، پوری زندگی کا حساب لے گا، ساری صلاحیتوں کا حساب لے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ یہ مضمون پیچھے جو ہم پڑھائے ہیں کہ ان کے اعمال جو ہے نا وہ جیسے ریت جیسے اڑ جاتی ہے نا کوئی راکھ، اس طرح وہ بیکار ثابت ہوں گے، ہوا اڑا دے گی۔ اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ ہم قدم بڑھائیں گے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے بڑے جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے اور اڑا کے ان کو ہم خاک بنا دیں گے، ان کے اعمال میں وزن نہیں ہوگا۔ یہ تو منافقوں کے اعمال کا حشر ہوا۔ اب آگے وہ کالے کافر، وہ جن کا وہاں ذکر تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کی مثال کیا ہے؟ دل کی کیفیت کیا ہے؟ یہ دل کی کیفیت کا ذکر آ گیا، یعنی ایک دل وہ ہے نور علی نور کی کیفیت کا حامل ہے، اس کا نقشہ یہ ہے، اور دوسرا دل کیسا ہے؟ او کظلمات، ان کی مثال ایسے اندھیاروں کی ہے، فی بحر لجی، جو ہوں کسی گہرے سمندر میں، یغشاہ موج من فوقہ موج، ایک موج کے اوپر چڑھی ہوئی ہو دوسری موج، من فوقہ سحاب، اوپر جو ہے بادل بھی ہوں، یعنی جو آپ ایبسولوٹ ڈارکنس کا کوئی تصور کر سکتے ہیں نا، اس کا نقشہ ہے جو قرآن مجید نے کھینچا ہے۔ کوئی اوپر سے روشنی تاروں کی بھی نہیں آ رہی، چاند کی کسی کی نہیں آ رہی، اس لیے کہ بادل ہیں، ہے بھی رات، اور ہے بھی کہیں گہرائی سمندر کی میں جہاں موجوں کے بھی اندھیرا ہے مزید۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیاروں کے اوپر اندھیارے ہیں، اس کا تقابل کریں، نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی ہے، کانٹراسٹ میں کیا ہے؟ اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہیں۔ ظلمات فوقها بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ، اور اتنا اندھیرا ہے کہ اگر وہ ہاتھ نکالے، لم یقد یراہا، اس کو بھی نہ دیکھ سکے، کم از کم اس کا یہ تو پتہ ہے نا ہاتھ ہے کدھر، وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کے لیے اللہ نے روشنی نہ رکھی ہے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو سورج بھی نکل آئے نظر کچھ نہیں آتا۔ اسی طرح اگر دل کی روشنی اللہ مٹا دے یا رکھی نہ ہو اللہ نے، تو بے شک وہی کا جو ہے نا ترانہ آپ جو گونجتا رہے، اس کے کانوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ جو کہا ہمارے انہیں کانوں پر مہر کر دی، وہ جو کہا آنکھوں پر پردے طاری کر دیے، دلوں پر مہر کر دی، وہ یہ بات ہے۔ یہ اندھیاروں کے اوپر اندھیارے طاری ہو جاتے ہیں، پھر وہ روشنی ان کے کام نہیں آتی۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر والصافات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی پر پھیلائے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز کا طریقہ بھی آتا ہے اور اپنی تسبیح کا طریقہ بھی آتا ہے۔ اب یہ ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے مگر سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن ان کی تسبیح تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ ظاہر ہماری حدود ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ تم کرتے ہو لوگ کرتے ہیں اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، سب بادشاہ وہ ہے۔ وإلی اللہ المصیر، اور سب لوٹ کے بھی سب ادھر ہی جائیں گے۔ بادشاہ فیصلے کرے گا جو اصل بادشاہ ہے کہ تم دنیا میں کس کو بادشاہ مان کے زندگی گزار کے آئے ہو۔
دنیا میں بھی مجھے بادشاہ مان کے میرے حکم کے تابع رہے ہو تو کامیاب، اور دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے دنیا کے بادشاہوں کے خدمتگار بن کے رہے ہو تو پھر آج میں اسی کا تو حساب لینے بیٹھا ہوں۔ آج میری بادشاہی ہے، فرعون کی نہیں ہے، آج میری بادشاہی ہے، نمرود کی نہیں ہے، اور آج میری بادشاہی ہے، جمہور کی نہیں، لوگوں کی نہیں، آج میری بادشاہی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جو بادلوں کو اٹھا کے لاتا ہے، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، پھر وہ انہیں آپس میں ملاتا ہے، ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، پھر انہیں طے بطے رکھتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کے بیچ سے بارش کی بوند جو ہے، می جو ہے وہ برستا ہے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور وہ آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں میں سے اولے برساتا ہے، فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ، پھر انہیں گراتا ہے جس پر چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَمْ مَنْ يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے جس پر سے چاہتا ہے۔ وہ گجرانوالہ میں ہو جاتے ہیں، یالہ باری لاہور میں نہیں ہوتی، یہ تو اس کا اپنا حکم ہے، کہاں ہو کہاں پہ نہ ہو۔ یکاد سنا برقہ، اور اس کی جو بجلی کی چمک ہے وہ قریب ہے، یذہب بالابصار، کے لوگوں کی آنکھیں اچک لے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اس اللہ ہی ہے جو دن اور رات کو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں بہت سبق کی باتیں ہیں آنکھوں والوں کے لیے، جن کی آنکھیں ہیں دیدہ ور، یعنی جن کا وہ دل والی آنکھیں زندہ ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ پہ رینگ کے چلتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ ہیں رینگتے ہوئے چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور وہ بھی جانور ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، ایک تو ہم خود ہی ہیں، اور باقی یہ کہ پرندے وغیرہ بھی جب زمین پہ چلتے ہیں تو دو ٹانگوں پہ ہی ہوتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور وہ بھی ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جیسے بھینس، گائے یا اس طرح کے جانور ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ بناتا ہے جیسا چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے اتاری ہیں وہ آیات کے جو اس طرح کے مضامین کو کھول کر بیان کرنے والی ہیں، کھول سنانے والی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھی راہ پر۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے۔ یہ اب منافقوں کی طرف جو ہے نا مضمون پھر رہا ہے، شروع بھی انہی سے ہوا تھا، انہوں نے ہی جو وہ واقعہ افک کیا تھا، وہ طوفان اٹھایا تھا پراپیگنڈا کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم حکم میں آ گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی رسول کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ لوٹ کے جاتا ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہوتے، یہ جھوٹے دعوے کر کے منہ زبانی تمہیں راضی کر کے جاتے ہیں، حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کب پتہ لگتا ہے جب وہ پکارے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان جو بھی جھگڑا ہے، اس کا قضیہ جو بھی ہے اس کو چکا دیں، یعنی اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ نساء میں ہم نے بہت، وہ جو یہودی سے فیصلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کا فیصلہ قبول نہیں کرتے، تو یہ وہی مضمون ہے۔ اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ اعراض کرتا ہے، یعنی حضور سے فیصلہ کرانا پسند نہیں کرتا، اپنی جو دنیاوی عدالتیں ہیں ان کے پاس، یعنی کعب بن اشرف اور ان لوگوں کے پاس جا کے فیصلہ کرانا چاہتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر انہیں امید ہو کہ وہ انہیں یقین ہو کہ وہ حق پر ہیں، تو پھر تو حضور کے پاس آئیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ حضور حق کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے۔ یا تو الیہ مذعنین، تو پھر وہ اطاعت قبول کرتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے، تو حضور کے پاس آ جائیں گے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں مرض ہے؟ ام ارتابو، یا یہ اس شک میں ہیں، یہ کوئی شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے۔ یہ کیوں نہیں حضور کا فیصلہ تسلیم کرتے؟ بل اولئک هم الظالمون، اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم ہیں، یہ ہیں تمہارے اس میں شامل، لیکن یہ کہ یہ اندر خانے شیطان ہی کا پارٹی کا حصہ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ سچے مومن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ انما کان قول المؤمنین، جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کی بات تو یہ ہوتی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ،
جب وہ بلائے جاتے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کا حکم ہے، میرا اور آپ کا جو بھی تنازع ہے، آئیں شریعت کی طرف آتے ہیں، اللہ کے قرآن کی طرف آتے ہیں، جو قرآن نے بات کہی میں بھی مان لوں گا، آپ بھی مان لیں گے، رسول ہی اور آؤ رسول کی طرف، یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ، آج ہمارے پاس تو رسول نہیں ہے نا موجود، تو رسول ان کی سنت موجود ہے، احادیث موجود ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تو انہیں جب بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، یعنی رسول فیصلہ کرے۔ تو جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں ان کی بات کیا ہوتی ہے جب ان کو اس طرف بلایا جائے؟ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے مانا، اللہ رسول کی بات پر ہم جو ہے وہ سر جھکاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پائیں گے جن کا اللہ اور رسول کے ساتھ زبانی کلامی دعوے کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ ان کی بات کے آگے گردن جھکانے والے جو ہیں وہ فلاح پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقْهِ، اور اس سے بچ کر چلے گا دنیا میں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ مراد کو پہنچیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی زوردار قسمیں کھائیں، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، کہ اگر اے نبی آپ ہمیں حکم کریں گے، لَيَخْرُجُونَ، ہم لازماً نکل پڑیں گے، ہم امین کہیں گے، آپ ہمیں جس بیر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کا کہیں گے تو آپ کے ساتھ چلیں گے۔ یہ وہ نہیں ہوتا قدم بڑھاؤ فلانے خان ہم تمہارے ساتھ، یعنی اس طرح کا ان کا رویہ ہے۔ قُل لَا تُقْسِمُوا، اے نبی آپ ان سے کہیے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طاعتم معروفہ، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ بھلے طریقے سے اطاعت کرو، نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے، اطاعت کرو ٹھیک طریقے سے، اور ایک معنی اور کیا گیا ہے، وہ یہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ تم اطاعت کرتے ہو نا سب کو پتہ ہے، باتوں کے تو تم بڑے دھنی ہو، بہت شیر ہو، لیکن یہ کہ جب وقت آتا ہے تو پھر ملتے ہی نہیں، اس وقت آپریشن کروانے چلے جاتے ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تمہاری حرکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمائیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، اور اگر تم منہ موڑو گے، فإنما علیہ ما حمل، تو رسول کے ذمے ہے کہ جو اس پر ذمہ داری ڈالی گئی، پہنچانے کی ذمہ داری ہے نا، رسول نے کیا کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے ذمے ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، اور کیا بوجھ ڈالا گیا، اطاعت کرنی ہے، ماننا ہے، آگے وہی بات آ گئی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، راہ پاؤ گے، ہدایت پر گامزن ہوگے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے پر جو ذمہ داری ہے سوائے پہنچانے کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، یعنی مطلب ایمان جو مطلوبہ اس معیار پر پورے اترے اور نیک اعمال کا حق ادا کیا۔ اب یہ نیک اعمال جو ہم نے ابھی تک قرآن پڑھا ہے نا وہ ذہن میں رکھیں، ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ برے اعمال تو نہیں ہے نا؟ اور بندہ اللہ کا وفادار ہے، اللہ پر اس کا توکل ہے، وہ اللہ کے لیے جو ہے نا ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو اگر گھر نہیں چھوڑ سکتا تو یہ اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ وہ اگر اللہ کی راہ میں اسے ستایا جائے تو وہ یو ٹرن لے لے تو پھر اس کے دعوے سارے سچے ہیں۔ تو نیک اعمال کا مطلب یہ ہے قربانیاں دینا۔ نیک اعمال کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام مکے سے نکل کے ہجرت کر کے مدینے آئے، جیسے 313 1000 کے سامنے سفارہ ہو گئے، جیسے خندق کھود کے دفاع کے لیے کاربند ہو گئے، اور اگر دور دراز کا سفر کرنا پڑا اور سلطنت روما سے ٹکر لینی پڑی، لوگوں نے کہا غرہ ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی ہے، پرواہ نہیں کی، حضور کے ساتھ چلیں، یہ نیک اعمال ہیں۔ تو جنہوں نے ان نیک اعمال کا حق ادا کر دیا ان سے اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں لازماً زمین میں خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلے والوں کو اللہ نے خلافت عطا کی تھی۔ ایک بات ذرا سوچئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلافت کسے ملی؟ ابو بکر کو ملی نا، پھر عمر کو ملی، پھر عثمان کو ملی، پھر علی کو ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ آیت پڑھیں، اللہ نے 2 شرطیں لگائی تھی نا، خلافت کس کو دیں گے؟ ایمان کا اور عمل صالح کا جو حق ادا کریں گے۔ اس آیت کے بعد اگر کوئی شک کرے ان کے ایمان میں تو اس کا قرآن پر ایمان ہے؟
تو یہ تو خود آیت ثبوت ہے کہ انہوں نے یہ حق ادا کر دیا تھا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت عطا کی تھی. اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں عبداللہ ابن ابی کو چرب زبانی کی وجہ سے موقع دے دوں گا، بے شک آ کے خلافت لے لے. اللہ نے یہ کہا ہے جو یہ 2 شرطیں پوری کرے گا میں خلافت اس کو دوں گا. باقی اس میں اور بھی بہت اہم علمی نکات ہیں. یہ جمع کا صیغہ آیا ہے، ان کو دوں گا. اس سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خلافت جو تھی، اللہ کی خلافت جو زمین کے، دیکھیں ایک تکوینی اعتبار سے فرعون کو اقتدار کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. لیکن وہ جو امامت، جو ہدایت کے ساتھ خلافت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے نبوت کا ہو گیا اختتام، ختم نبوت. اب اس کی جگہ پہ اللہ نے امت کو وہ مقام دے دیا. اب امت بحیثیت مجموعی اس منصب پر فائز ہوگی، اور وہ اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنائے گی. جو خلیفہ ہوگا وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا. نبی کون ہوتا تھا؟ اللہ کا خلیفہ. لیکن نبی کے بعد جو بھی ہے، پہلے حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا آپ کی پوزیشن، انہوں نے کہا میں رسول کا خلیفہ ہوں. اللہ کا خلیفہ ہونا کلیم نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتے تھے. خلیفہ کو مطلب وائسرائے، اللہ سے آپ کو کوئی پیغام ملا ہے، اللہ نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے؟ نہیں. تو آپ کیسے اللہ کے خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کس کے خلیفہ ہیں؟ میں رسول کا خلیفہ ہوں. انا خلیفۃ رسول اللہ. ٹھیک ہے، قبول ہو گئی بات. اس کے بعد حضرت عمر بنے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا انا خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں. اب آپ سوچیں یہ اگر سلسلہ یوں ہی چلتا تو آج جو خلیفہ بنتا تو تے 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 کرتے کرتے ہی شام ہو جاتی. لہٰذا اب ذہن میں بات آئی کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، اس کو سیدھا کرنا پڑے گا. تو پھر جب سوچا گیا تو اس کے بعد غور ہوا، ذرا سوال اٹھتا ہے تو تدبر ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد طے پایا یہ خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے. اللہ نے رسول کے بعد خلافت کسی فرد کو نہیں دی ہے، مسلمانوں کو دی ہے. اب مسلمان اپنے میں سے جس کو خلیفہ بنائیں گے وہ خلیفۃ المسلمین کہلائے گا، خلیفۃ اللہ بھی نہیں، خلیفۃ الرسول بھی نہیں. اب جو بھی خلیفہ بنے گا اسے مسلمان اپوائنٹ کریں گے. اب جو بھی خلیفہ بنے گا وہ معمور من اللہ نہیں، معمور من المسلمین ہوگا. لہذا وہ خلیفۃ المسلمین کہلائے گا. لہذا وہ معصوم عن الخطا بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہ غلطی کرے گا تو مسلمان اس کو اکاؤنٹیبل بھی کریں گے، اس کا محاسبہ بھی کریں گے، امپیچمنٹ بھی کریں گے، اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لے کے آئیں گے. یا تلواریں لانے سے تو تحریک عدم اعتماد بہتر ہے نا. یہ 2 ہی طریقے ہیں، یا تو اسے ہٹا دیں جیسے حضرت ابو بکر نے کہا تھا تلوار سے سیدھا کر دینا. تو تلوار سے سیدھا کرنے کی نسبت یہ بہتر ہے نا کہ ایک آپ عدم اعتماد کے ذریعے سے سیدھا کر دیں. یہ لوگوں نے سیکھا ہے تو ان سے ہم بھی سیکھ لیں مفت میں. انہوں نے تو بہت مصیبتوں سے سیکھا ہے، ہمیں مفت میں مل رہا ہے تو سیکھ لیں. آخر ان کے جہاز اڑا لیتے ہیں اور کام کر لیتے ہیں، تو یہ چیز اگر کر لی تو کون سی کوئی قیامت ٹوٹ پڑے گی. لیکن فرق کیا ہے؟ وہ حکمرانی سمجھتے ہیں اس کو، عوام کی حکمرانی. ہم مسلمانوں کی خلافت سمجھتے ہیں. حکمرانی اللہ کی ہے، مسلمان نیابت کر رہے ہیں، وائسرنسی ہے یہ مسلمانوں کی. لیکن اس جو خلیفہ بنتا ہے اسے بناتے مسلمان ہیں. یہ نہیں کہ بھئی وہ تلوار کے زور پہ چڑھ کے بیٹھ گیا زبردستی تو میں خلیفہ ہو گیا ہوں. یہ جبر ہے، یہ نہیں ہے. وہ یہ والی خلافت وہ نہیں ہے، یہ زبردستی کی خلافت ہے. تو انہیں خلافت عطا کرے گا زمین میں. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا یعنی اسلام، اس کو تمکن، جماؤ، ٹھہراؤ، غلبہ عطا کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور ان کی خوف کی کیفیت کو امن کی کیفیت سے تبدیل کر دے گا. یہ 3 وعدے اللہ نے کیے: خلافت عرضی نمبر 1، نمبر 2 دین کا غلبہ، اور نمبر 3 ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دینا. یہ نعمتیں انہیں ملے گا، دے گا 2 شرطیں پوری کرنے پر: ایمان اور عمل صالح. اور ذہن میں رکھیں یہی 2 شرطیں جنت میں لے جانے والی. سورہ فتح کے آخر میں آیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا بخشش کا بھی اور بڑے اجر کا بھی. آج اگر دنیا میں خلافت نہیں تو اس کا مطلب ہے کم از یعنی اتنا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگ نہیں جو خلافت کے لیے درکار ہوتے ہیں، اس سے بھی کم ہیں پھر. تو اگر یہی شرط جنت کی بھی ہے تو پھر آپ خود ہی حساب لگا لیں. ہیں دونوں یہ ایک ہی شرطیں ہیں، یہ ایمان اور عمل صالح خلافت کی بھی شرط، اور ایمان اور عمل صالح جنت کی بھی شرط. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس کا مطلب ہے خلافت آنے سے پہلے وہ بچنا بھی چاہیں تو شرک سے نہیں بچ سکتے.
زندگی کے کئی گوشے وہ ہوں گے جو اجتماعی گوشہ جو ہے وہاں جو حکم چل رہا ہے وہ اللہ کا تو نہیں ہے. آپ کی ساری معیشت آج سود پر استوار ہے. بچنا بھی چاہیں تو کیسے بچیں گے؟ اس سے نہیں بچ سکتے. تنخواہیں کہاں سے لیں گے؟ معیشت کہاں پر چل رہی ہے؟ سارا نظام اس کے پر استوار ہوگا. بچنا چاہیں بھی تو نہیں بچ سکتے. خالص عبادت تبھی ممکن ہوگی جب پورا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گا. پھر وہ میری عبادت کریں گے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ومن کفر بعد ذالک, جو اس کے بعد بھی کفر کرے. اب اس کے دو مطلب ہوں گے. میں نے اتنی بڑی بشارت دے دی کہ 2 شرطیں پوری کرو میں تمہیں خلافت دوں گا, تو اب کفر کیا ہوگا؟ وہ 2 شرطیں پوری کرنے کی کوشش نہ کرنا. ناشکری ہے. پھر اتنی بڑی اللہ آفر کر رہا ہے, آپ اس آفر کو ٹھکرا رہے ہیں, ناشکری کر رہے ہیں. ایک معنی یہ ہوگا. اور دوسرا معنی یہ, جب وہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے, سہولت ہو گئی, دین پر چلنا اب تو مشکل نہیں رہا. پہلے تو انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف تھا, اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا. اب بھی اگر کوئی دین کی خلاف ورزی کرے گا تو ظاہر ہے وہ تو بہت پکے قسم کا کافر ہوگا. فاولئک هم الفاسقون, وہ نافرمان ہوں گے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اور نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. واطیعوا الرسول, اور رسول کی اطاعت کرو پوری زندگی میں. لعلکم ترحمون, تاکہ تم رحم کیے جاؤ. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض, کافر لوگوں کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ وہ زمین میں ہرا دیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا خلافت سے کیا تعلق ہے؟ ان کا نظام قائم ہے اور لگتا نہیں ہے کہ کہیں انگلی دھسانے کا موقع بھی ہے. تو اصل میں یہ اس لیے قائم ہے کہ تم وہ 2 شرطیں پوری کرنے میں ناکام ہو. اگر تم وہ 2 شرطیں پوری کر لو, یہ کافر اللہ کو نہیں ہرا سکتے. یہ نہیں سمجھنا کہ وہ اللہ کو ناکام کر دیں گے. اللہ اپنا منصوبہ پورا کر لیتا ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے ہی ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور لوٹنے کی بری جگہ ہے. میرا خیال ہے بس 8 پڑھ لیں, ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات, چاہیے کہ اجازت لے کے آئیں جو تمہارے دانی ہاتھ کی ملکیت ہیں, یعنی یہ کہ تمہارے غلام یا جو بھی خدمتگار ہیں, اور وہ کہ جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے یعنی جو بچے ہیں, وہ بھی 3 اوقات میں تمہارے کمروں میں اگر آئیں تو اجازت لے کر آئیں. من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, اور دن کے وقت جب تم کپڑے اتار دیتے ہو یعنی کلولے کے وقت. یہ بات ہمیں آج شاید اتنا آسانی سے سمجھ میں نہ آئے. بات یہ ہے کہ خیر ایک تو وہ گرم علاقہ تھا, دوسرا یہ کہ یہ والے جو کپڑے آج ہمیں دستیاب ہیں یہ اس زمانے میں نہیں تھے. کھدڑ کے کپڑے ہوتے تھے, اگر وہ پہن کے سوئیں تو پھٹ جاتے تھے. وہ بستر کے ساتھ رگڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے, تو عام طور پہ معمول یہی ہوتا تھا کہ کپڑے جو ہے وہ کہیں سائڈ پہ رکھ کے یا لٹکا کے تو سویا جاتا تھا. تو جب تم اپنے کپڑے دوپہر کے وقت اتار کر رکھتے ہو. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ, اور جب عشاء کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد. 3 عورات لکم, یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں, یعنی ان اوقات میں جو تمہارے گھر کے خدمتگار ہیں یا بچے ہیں چھوٹے جن کو کہ اجازت دی گئی تھی آنے جانے کی, ان 3 اوقات میں وہ بھی نہیں آ جا سکتے, وہ بھی لا تعلق رہیں. اور اگر آئیں تو اجازت لے کے آئیں تاکہ تم اس سے پہلے اپنا آپ درست کر سکو. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن, اس کے بعد نہ تم پر گناہ ہے نہ ان پر کوئی گناہ ہے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض, تم ایک دوسرے کے اوپر چکر لگاتے ہی رہتے ہو. طواف کرنا یعنی آنا جانا تمہارا لگا رہتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں آیتیں واضح کر کے سناتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, اور جب تمہارے بچے عقل مندی کی عمر کو پہنچ جائیں, حلم اور وہ سوچ سمجھ والے ہو جائیں, یعنی یہ کہ ان معاملات کو جب عورتوں کے معاملات کو جب وہ سمجھنے لگیں. فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, تو وہ بھی اجازت طلب کر کے آئیں جیسے باقی لوگ اجازت طلب کر کے آتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہیں واضح کر کے سناتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا حکمت والا ہے.
والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور وہ عورتیں جو بیٹھ رہیں گھروں میں تمہاری عورتوں میں سے جنہیں اب نکاح کی کوئی امید نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ اس عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ اب نکاح کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، بہت بڑھاپا ہو گیا ہے، فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ جو اضافی جس کپڑے کا حکم دیا گیا تھا کہ اپنے بکل مار لیا کریں اور اس طرح ڈھانپ کے رکھیں، تو وہ اگر اپنے اضافی کپڑے جو ہیں وہ اتار بھی دیں تو اس میں انہیں کوئی گناہ نہیں ہے، غیر متبرجات بزینہ، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے کہ وہ زینت دکھانے والی، یعنی اپنی زیبائش کو نمایاں کرنے والی، تبرج اصل میں کہتے ہیں نمایاں ہونے کو، برج سے بنا ہے یا بروج جیسے ہوتے ہیں نا، جو وہ نمایاں چوکی جیسے ہوتی ہے، کسی دیوار کے اوپر برج ہوتا ہے جہاں پہ کوئی پہرے دار موجود ہوتا ہے تو دور سے برجی نظر آ جاتی ہے، تو وہ کہ جو اپنے آپ کو دکھا رہا ہو، دکھاوا کرنا، دکھلانا، نمایاں ہونا، اس کو تبرج کہیں گے۔ تو وہ اپنا سنگار یا جو بھی اللہ نے انہیں زینت دی ہے، خوبصورتی دی ہے، جو ایک نسوانی ایک کشش ہوتی ہے، اس کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن اگر وہ اس سے بچ کے رہیں، یعنی کپڑے یہ ظاہر ہے اضافی کپڑے ہیں، ایک بوجھ ہے اور ہر وقت ان کا کرنا تکلف ہے، تو اس سے انہیں اللہ نے چھوٹ تو دی ہے، لیکن اگر یہ مشقت وہ کریں کہ اپنے سر پہ دوپٹہ اسی طرح رکھیں اور بکل مار کے رہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ جس کو ساری زندگی عادت ہو تو وہ بڑھاپے میں بھی عادت جاتی نہیں، بلکہ یہ کہ نوجوان لڑکیاں تو شاید وہ اتنا احتیاط نہیں کر رہی ہوتی جتنی بزرگ خواتین کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ اسی اپنا ظاہر ہے یہ جو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو وہ جو سوشل انجینئرنگ پروگرام چل رہا ہے اس کے اثرات بھی پھیل رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں کم ہو رہی ہیں جو ہماری تہذیب کا حصہ تھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے، تو جو ہماری تہذیب کے کوئی نشانات ہیں وہ بڑے بوڑھوں میں تو کچھ نظر آئیں گے، جو نوجوان ہیں ان میں کم نظر آئیں گے، الا ماشاء اللہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت دے دیں، کوئی سمجھ دے دیں، وہ پھر خیر اس سے زیادہ جو ہے نا قوت سے، طاقت سے، مضبوطی سے اس پر اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے، وہ قائم بھی ہو جاتے ہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، کسی اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، حرج مطلب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس پر اس بات کا وہ مکلف نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، اور اسی طرح لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی المریض حرج، کسی بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی انفسکم، اور نہ تم پر کوئی حرج ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں میں جا کے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں میں جا کے کھاؤ۔ یعنی یہ جو کہا نا نہیں داخل ہو، اجازت دیے بغیر نہ جاؤ، اس سے ایک امکان پیدا ہوا کہ شاید وہاں بیٹھنا بھی اتنا، یعنی ضرورت کے لیے جاؤ، کام کرو، نکلو، تو ذرا اس میں پھر بتایا گیا کہ نہیں ایسا نہیں، کھا پی بھی سکتے ہو وہاں بیٹھ کے۔ او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہن کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچا کے گھر سے، او بیوت اماتکم، یا اپنی پھوپھی کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالہ کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا یہ کہ جن گھروں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، گھر والے انگلینڈ چلے گئے ہیں، چابی تمہیں دے گئے ہیں، او صدیقکم، یا یہ کہ اپنے دوست کے گھر سے جا کے کھاؤ، اس میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ لیس علیکم حرج جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مل بیٹھ کر کھاؤ یا جدا جدا ہو کر کھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوٹ دی ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، تو جب تم کسی گھر میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے آپ کو سلام کہو، سلامتی کی دعا بھیجو۔ اپنے آپ کو مطلب یہ کہ وہ گھر والے جو ہیں اصل میں تم اور آپ ایک ہی ہو، تو جو ان کو سلام دینا ہے گویا تم نے اپنے آپ کو سلام دیا۔ ویسے بھی آپ سلام دیں گے، اللہ نے سکھایا وہ جواب دیں گے، تو دونوں پر سلامتی ہو گئی۔ تو ایک دوسرے، یوں کہہ لیں اس کو، ایک دوسرے پر سلامتی کر لیا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ، یہ جو اللہ نے تمہیں دعا کرنا سکھایا ہے، مبارکتاً طیبتاً، برکت والی دعا ہے، پاکیزہ دعا ہے، اور یہ محبت کو بڑھانے والی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں محبت کو بڑھانے والا سلام ہے، اور یہ سلام جو ہے عام کیا کرو، افشا کرو، خوب ایک دوسرے کو سلام کہا کرو۔ یہاں تک کہ صحابہ کا تو یہ بھی تھا نا کہ چلتے چلتے اگر بیچ میں درخت آ گیا، اوٹ میں ہو گئے، ایک دوسرے سے اوجھل ہوئے، دوبارہ ملے، پھر ایک دوسرے کو سلام دیا، یعنی اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے ایک دوسرے کو یہ دعا دینے کی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔
لعلکم تاکلون، تاکہ تم سمجھو. ہمارے کچھ تو وہ تھوڑا نا وہ جو کیا ہوتے ہیں جی کیریئر کی کاؤنسلنگ کرنے والے وہ جو موٹیویشنل اسپیکر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کتنی بھاری فیسیں لے کے کوئی 2-4 باتیں کام کی بتاتے ہیں، باقی تو وہ آپ کو پتہ ہے بس وہ وقت گزاری ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بھی کتنے پیسے لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں مفت میں یہ سارا کچھ سکھا رہا ہے، اور کیسی کام کی باتیں ہیں کہ اگر ان پر تم عمل پیرا ہو تو تم ہیرے بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات اس طرح کھول کے سمجھاتے ہیں تاکہ تم عقل مند بنو، تاکہ تمہیں سمجھ آئے، آداب زندگی سیکھو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اب یہ جو آخری حصہ آیا نا، آخری رکوع، اس کا تعلق اس خلافت کی بحث کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے خلافت عطا کرے گا، اور اس میں یہ آیا تھا کہ کون اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. تو اس عمل صالح جس کا حق ادا کرنا ہے، اس کا ایک تقاضا یہ ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک ڈسپلن چاہیے، نظم چاہیے. منتشر اور متفرق ایمان والے نہیں، بلکہ ایک نظم میں پروئے ہوئے ایمان والے درکار ہیں. وہ عمل صالح درکار ہے، تب اللہ تعالیٰ اس منصب پر فائز کرے گا جس کا ذکر وہ درمیانی رکوع میں آیا تھا. اور یہ اس ایمان کا بھی تقاضا ہے جو نور علی نور کے حوالے سے جس کا ذکر آیا تھا. تو یہ جو ایمان والے ہیں آمنو بال، جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، وہ تو بس وہ ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، جب نبی کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام پر. اجتماعی کام کیا ہوگا؟ کوئی غزوہ تبوک ہے تو اجتماعی کام ہے، کوئی خندق کھودی جا رہی ہے تو اجتماعی کام ہے. تو جب اللہ کے دین کے کسی مشن پر اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی جماعت کے طور پر چل رہے ہوتے ہیں، لم یذہبوا، جاتے نہیں ہیں. مشاورت کے لیے بھی بیٹھے ہیں تو مسجد سے اٹھ کر نہیں جائیں گے، لم یذہبوا، نہیں جائیں گے، حتیٰ یستأذنوا، جب تک کہ اجازت نہ لے دیں. یہ کوئی موب نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے آئے اور اپنی مرضی سے چلے گئے. یہ ایک منظم اور ڈسپلن اور آرگنائزڈ پارٹی ہے، اللہ کی حزب اللہ ہے. تو جو اللہ کا نمائندہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، اس سے پوچھے بغیر اس اجتماع سے اٹھ کر نہیں جاتے. ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اے نبی جانے سے پہلے آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اپنی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے گئے تو یہ تو گویا ان کے ایمان کی نفی کر دے گا. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے یا کوئی ایسی مجلس تھی جس میں انہوں نے کوئی فیصلے کرنے تھے، وہاں پہ کوئی وہ تشکیلات ہونی تھیں، اس سے بغیر پوچھے نہیں جاتے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ. اگلی بات، اجازت لینے کا مطلب نہیں ہے کہ جس نے اجازت مانگ لی بس اس نے گویا اس کا رائٹ ہے کہ اسے اجازت مل جائے. تو اے نبی جب آپ سے یہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں اجازت طلب کریں، جمع کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے کام کے لیے. اجازت کس کے لیے طلب کر رہے ہیں؟ اپنے کسی کام کی. تو اگر یہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں، فَاذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے جس کو چاہیں آپ اجازت دیں. اختیار آپ کا ہے. اس نے اجازت مانگی، آپ اجازت دیں یا آپ اجازت نہ دیں، یہ فیصلہ آپ کا ہے، اختیار آپ کا ہے. اب اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو اسے بیٹھنا پڑے گا، اور اگر چھپ کے نکل جائے گا تو ایمان کے خلاف ہوگا. وہ جو بات اوپر آئی ہے، جب پوچھے بغیر گیا تو بھی ایمان کے خلاف، اور اگر اجازت نہیں ملی اور نکل گیا پھر بھی ایمان کے خلاف، اور اسے اجازت نہیں ملی بیٹھا رہا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. لیکن جس کو آپ نے اجازت دے دی، اس نے اجازت مانگی اور آپ نے اجازت دی، اس کے لیے بھی ایک اضافی حکم آیا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیجئے. دیکھیں پہلے کیا بات کہی کہ مومن ہی اجازت مانگتا ہے. اب مومن اجازت لے کے چلا گیا تو ایمان کا تقاضا تو اس نے پورا کر دیا. سوال پیدا ہوتا ہے اب استغفار کی بات بیچ میں کدھر سے آ گئی؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس کے لیے استغفار بھی کیا جائے؟ تو یہ اجازت طلب کرنا ایک اعتبار سے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اسے ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھو تو یہ اچھی بات نہیں ہوئی. اس نے اپنے کام کو اللہ کے کام پر ترجیح دی ہے. یہ اللہ کے کام کے لیے جمع تھے. آخر اجازت لے کے گیا تھا تو کوئی کام ہی تھا نا جس کی خاطر گیا ہے. تو کس کام کو پیٹھ دکھا کے اپنے کام کی خاطر گیا؟ اللہ کے کام کو پیٹھ دکھا کے گیا ہے. تو ایک درجے میں تو اس کی ستائش ہوگی کہ اجازت لیے بغیر نہیں گیا، لیکن ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے. اس کا ازالہ اس کے لیے اللہ سے استغفار کریں. ان اللہ غفور الرحیم. اگر یہ ظاہری تقاضا پورا کر کے جائے گا تو اس کمی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشنے والا مہربان ہوگا.
لا اب مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا لا تجالو دعا رسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا،